اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح۔ انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ درود سے آغاز کریں گے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سورۃ اللیل یہاں سے شروع ہوئی، یہاں اس آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ 21 آیہ مکیہ، 21 آیہ مکیہ یعنی اس کی جو 21 آیات ہیں وہ مکی ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی، واو جو ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے، یعنی قسم ہے رات کی، اذا یغشی جب رات چھا جائے۔ رات کے چھا جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بظلام ہی النہارا، اپنی تاریکی سے النہارا دن کے اوپر چھا جائے، او کل ما یواری ہے، یا ہر اس چیز کے اوپر چھا جائے کہ جس کو رات ڈانپ لیتی ہے۔ تو یہ دو احتمال ہو جائیں گے کہ رات کے چھا جانے کا کیا مطلب ہے، یعنی دن کے اوپر چھا جاتی ہے، یا جو ہے وہ رات کو جن جن چیزوں کو ڈانپ لیتی ہے رات، اس کے اوپر کیا یہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی کہ اذا تجلی، تجلی کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہو جانا۔ ظاہر وانکشف بضوء الشمس، یعنی دن ظاہر ہو گیا اور منکشف ہو گیا، واضح ہو گیا، بضوء الشمس، سورج کی روشنی کے سبب سے۔ وما خلق، یعنی قسم ہے ما خلق کی۔ یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ما ہے اس کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ بمعنی من، کہ یہ من موصولہ کے معنی میں ہے، من موصولہ یعنی الذی کے معنی میں۔ تو اس احتمال کے مطابق آیت کا یہ ترجمہ بنے گا کہ اور قسم ہے والذی خلق، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا۔ اور دوسرا مصنف نے کیا کہا کہ یہاں پہ احتمال یہ ہے کہ یہ ما کیا ہو؟ مصدریہ ہو۔ اگر ما کو مصدریہ بنایا تو پھر ما مصدریہ کیا کر دیتا ہے؟ تعویل میں کر دیتا ہے، یعنی یوں ہو جائے گا وخلق الذکر والانثی، وخلق الذکر والانثی اگر تعویل میں کریں گے تو پھر آیت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ قسم ہے مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے کی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی آیت میں جو وما خلق ہے، یہاں پہ ما کے متعلق دو احتمال کون سے ہیں اور دونوں کے مطابق ترجمہ کیسے مختلف ہوتا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ یا ما من کے معنی میں ہے یعنی الذی کے معنی میں، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور قسم ہے الذی، اس ذات کی جس نے خلق فرمایا۔ اور اگر ما کو مصدریہ لیں تو پھر یہ مصدر کے معنی میں کریں گے، یعنی قسم ہے مذکر اور مؤنث کو خلق کرنے کی۔ ٹھیک ہے، الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث کو خلق کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ اس کا ایک عمومی معنی مراد ہے، ایک خصوصی ہے۔ عمومی معنی مراد کیا ہے کہ من کل نوع، کہ ہر نوع جو اللہ نے خلق فرمائی ہے اس کی دو صنفیں رکھی ہیں، جو نوع جو بھی ہو، یعنی نباتات میں سے بھی ہو یا حیوانات میں سے ہو، تو وہاں پہ ہمیشہ جو ہے وہ دو نظام ہیں، مذکر اور مؤنث کا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ اس مذکر اور مؤنث سے فقط مراد انسانوں کی نوع مراد ہے، یعنی مذکر اور مؤنث کو خلق کیا یعنی حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو خلق فرمایا، یعنی ذکر سے مراد حضرت آدم ہیں اور انثی سے مراد حضرت حوا ہیں۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری جو کوشش ہے شتہ ہے، شتہ یعنی مختلف ہے، تمہاری مختلف قسم کی کوشش ہے۔ اس کا مصنف کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان اعمالکم لمختلفہ، کہ تمہارے اعمال مختلف ہیں، مختلف طرح کے تمہارے اعمال ہیں۔ تو یہ جو شتہ ہے اس کو کیا کہا کہ یہ شدید کی کیا جمع ہے؟ شدید کسے کہتے ہیں؟ مختلف ہونے کو۔ تو اعمال شتہ کیا کہیں گے؟ مختلف طرح کے اعمال ہیں۔ اچھا، اب ان مختلف اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، کہ جو عطا کرنے والا ہو، من آتا جو عطا کرتا ہو، کس کو عطا کرتا ہو؟ یعنی حق اللہ، اللہ کے حق کو کیا عطا کرنے والا ہو۔ اب ہمارے پاس یہ جو کنسپٹ ہے کہ واجبات انسان ادا کرتا ہے جو مالی واجبات ہیں، ٹھیک ہے، خمس ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، دوسرے کو ایسی کہ عطیہ دے دینا، یہ سارے کے سارے اس کو کیا کہلاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، مخلوق کا حق ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بحث ہے،
لیکن پہلے مرحلے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے جب انسان کو عطا کیا ہے تو یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسان کیا کرے؟ عطا کرنے والا ہو۔ تو پہلا جو انسان کے عمل کو فوکس کیا کہ وہ عطا کرنے والا ہوتا ہے، واتقا، اور دوسری صفت کیا بیان کی کہ وہ بچنے والا ہوتا ہے، واتقا المحارمہ یعنی محرمات سے اور حرام کاموں سے بچنے والا ہوتا ہے، دوسرا ہو جائے گا۔ وصدق بالحسنہ، تیسری اس کا جو صفت ہے وہ کیا بیان کی کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوتا ہے حسنہ کی۔ حسنہ یعنی اچھی بات، اچھائی کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھائی کی تصدیق سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے اچھائی کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے یعنی توبہ کر کے، یعنی جب بھی انسان برا کام کرتا ہے تو برے کام کے بعد کب کہا جاتا ہے کہ اس نے اچھائی کی تصدیق کی؟ اس نے تو برا کام کیا، تو جب وہ توبہ کرے گا تو توبہ کرنے کو کیا کہا جائے گا کہ اس نے اچھائی کی تصدیق کر لی ہے۔ اچھا، یا اس سے یہ مراد ہے کہ اچھائی کی تصدیق کرنے والا ہو یعنی توبہ کے ذریعے سے، یا خود حسنہ سے کیا مراد ہے؟ الکلمۃ الحسنہ، کلمہ حسنہ مراد ہے، ان اچھا کلمہ۔ اچھے کلمے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وہی کلمۃ الشہادہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ شہادت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ گواہیاں کیا ہوتی ہیں؟ عقیدے کی گواہیاں موجود ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی ہوگی، رسالت کی گواہی ہوگی، ولایت کی گواہی ہوگی، یہ سارا کیا بنے گا؟ کلمہ شہادت بنے گا۔ تو کلمہ شہادت کی تصدیق کرنے والا ہو یعنی جو عقائد ہیں ہمارے پاس ان کی کیا کرنے والا ہو؟ تصدیق کرنے والا ہو۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ صدق بالحسنہ کے جو دو معنی ہیں، ایک کا تعلق جو ہے وہ، ایک معنی کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہو جائے گا کہ توبہ کے ذریعے سے انسان تصدیق کرے کہ میں نیک عمل کو پسند کرتا ہوں، اور جب بھی برا عمل ہو جاتا ہے تو اس سے توبہ کر کے اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ نیک کام کرنے والا ہوں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس سے مراد عقیدے کی بات ہے، تصدیق کرنے والا ہو یعنی عقیدے کے طور پہ جو کلمہ شہادت ہے اس کی تصدیق کرتا ہو کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، اللہ کی توحید کو، رسالت کو اور ولایت کو قبول کرنے والا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو بندہ تین کام کرے گا، عطا کرنا اور محرمات سے بچنا اور کیا ہے جی؟ حسنہ، نیکی کی تصدیق کرنا، تو اس کو ہم کیا انعام دیں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان کر دیں گے یسرا کے لیے، اس کو ہم آسان کر دیں گے یسرا کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یسرا کا مطلب بھی آسانی ہوتا ہے، یعنی اس کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے۔ تو مصنف یہاں پہ دو معنی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ طریقت الیسرا، کہ آسان رستے کے لیے اسے مزید آسانی دے دیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ نسہل علیہ فعل الطاعہ، کہ جو اطاعت کے افعال ہیں وہ اس کے اوپر آسان کر دیں گے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اوپر باقی رہنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس بندے نے تین کام کر دیے کہ عطا کرنے والا ہو اللہ کے حق کو، اور محرمات سے بچنے والا ہو، اور تیسرا کیا ہے؟ نیکی کی تصدیق کرنے والا ہو، تو پھر اس کے دل کی کیفیت ہم ایسے بنا دیں گے کہ جو اطاعت کے کام کرنا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس میں اس کو کسی قسم کی اپنے ساتھ زبردستی کرنے کی اور اپنے آپ سے باقاعدہ لڑنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اطاعت کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، یعنی گناہوں سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں۔ توفیق کیا مطلب؟ کہ دل کے اندر جو اچھے خیالات ہیں ان کی برمار ہو جائے، اور دل انسان کا مکمل طور پہ آمادہ ہو جائے اور پسند کرنے لگ جائے اچھے کاموں کو، اچھے کاموں کا اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ ان تین کاموں کے بعد کیا ہے؟ انسان کو عطا کرتا ہے۔ تو آسان رستے کے لیے اسے آسان کر دیں گے، یعنی اطاعت کرنا اس کے اوپر آسان کر دیں گے، یہ ایک معنی ہو جائے گا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اول حالت الیسرا، یا اس کی جو حالت ہے، جو آسان حالت ہے، اس کو اس کے اوپر آسان کر دیں گے۔ آسان حالت سے کیا مراد ہے؟ وہی دخول الجنہ، جنت میں کیا داخل ہونا، یعنی جنت میں داخل ہونا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یعنی تین کاموں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتھ داخل ہونے کے لیے اس طریقے سے قرار دیا ہے کہ ان تین کاموں کے بعد انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے جنت میں داخل ہونا، اور اس میں پہلا کام بھی کیا رکھا؟ عطا کرنے والا رکھا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، لیکن جس نے بخل کیا، عطا نہیں کیا، بخل کیا یعنی اللہ کے حق میں بخل کیا،
اور وستغنا عن ثوابہ، اور اللہ کے ثواب سے بے نیاز ہو گیا، یعنی اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی رحمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وکذب بالحسنی، اور حسنہ کی کیا کی؟ نیکی کی تکذیب کی۔ اب تکذیب کے وہی دو معنی مقابل میں آ جائیں گے جو صدق بالحسنی میں تھے۔ ہاں، تکذیب کی یعنی توبہ نہیں کی، تکذیب کی یعنی عقیدے کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہو جائیں گے اس کے۔ تو اگر یہ بندہ کام کرے گا یعنی بخیل بن جائے گا، عطا کرنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کی ثواب سے، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگ جائے گا اور تکذیب کرنے لگ جائے گا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو جو مشکل کے لیے ہے ہم اسے آسان کر دیں گے، یعنی مشکل اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ عسرا جو مشکل اس کے لیے آسان کریں گے، تو یہاں پہ پہلا معنی کیا بیان کیا؟ لِلطَّرِيقَةِ الْعُسْرَىٰ، کہ جو مشکل رستہ ہے اس کے لیے اس کو آسان کر دیں گے، یعنی اب یہ مشکل رستے کے اوپر چلنا ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مشکل رستہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے سب سے آسان کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اور اس کے لیے مشکل کیا ہوتا ہے؟ معصیت کے اوپر آنا۔ معصیت یعنی اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ وہ کسی کو قتل کرے، ٹھیک ہے، ایک ایسا انسان کہ جو جس نے کوئی جرم نہیں کیا، ٹھیک ہے، بے جرم انسان کو قتل کرنا ایک انسان کے لیے مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ برا کام ہے۔ ابھی یہی جو برا کام ہے، جو مشکل ہے، یہ مشکل کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اعمال ایسے ہیں کہ پھر اس کی دل کی کیفیت ویسی نہیں رہتی۔ وہ ایک تو بخیل ہو چکا ہے، دوسرا اللہ کے ثواب اور رحمت کی اسے کوئی امید نہیں ہے، اس کو وہ ختم کر چکا ہے، تیسرا وہ تکذیب بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کو اتنا یعنی سخت بنا دیتی ہیں کہ اب وہ کام جو ایک اس انسان کے لیے کہ جو فطرت سلیمہ کے اوپر باقی ہے، جس کی اچھی اور نیک فطرت ہے، جو کام اس کے لیے مشکل ترین ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض اوقات ایک ایسے مراحل پہ یہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ جو وحشتناک کام ہوتے ہیں اور قتل و غارت والے کام ہوتے ہیں، اس سے اس کو کیا ملنے لگ جاتا ہے؟ سکون ملنے لگ جاتا ہے، یعنی دوسروں کے اوپر ظلم کر کے اس کے نفس کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ یہ یعنی اس کے اندر کیا آ جاتی ہیں؟ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ مراد ہے کہ طریقۃ العسرہ، یعنی طریقۃ العسرہ میں وہاں پہ کیا کہا تھا؟ طریقۃ العسرہ میں اطاعت کو کہا تھا کہ فعل اطاعت جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور فعل معصیت کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر طریقۃ العسرہ سے کیا مراد ہوگا؟ فعل معصیت، یعنی فعل معصیت جو گناہ کا کام ہے وہ اس بندے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ یا جو ہے وہ یہاں سے مراد بھی کیا ہے؟ حالت عسر ہے، جو مشکل حالت ہے۔ مشکل حالت سے کیا مراد ہے؟ آسان حالت سے مراد وہاں پہ جنت میں داخل ہونا تھا، تو یہاں پہ مشکل حالت سے کیا مراد ہو جائے گی؟ جہنم میں داخل ہونا، یعنی جہنم میں داخل ہونا پھر اس کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ، اب اس کا جو مال ہے وہ اس کو اس سے بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا، ما جو ہے وہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ ما جو ہے وہ نفی بھی ہے، واستفہام بمعناہ، اور اسی کے معنی میں کیا ہے؟ استفہام بھی ہے۔ یعنی اس کو ترجمے میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کا بے نیاز، کیا اس کا مال اس کو بے نیاز کر سکتا ہے؟ یوں کر کے، یعنی استفہام بھی اس کے اندر معنی ہے، اور نفی بھی ہے کہ یعنی اس کا مال جو ہے وہ اس کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ کب؟ اذا تردہ، اذا تردہ کا کیا معنی ہے؟ دو معنی مصنف نے کیے ہیں۔ پہلا معنی جو تردہ کا ہے اس کو جوڑا ہے فی کے ساتھ، فی النار، اس میں کیا ہوتا ہے؟ گر جانا۔ اذا تردہ فی النار یعنی جب یہ آگ میں گر جائے گا، جب یہ آگ میں گر جائے گا تو پھر اس کا جو مال ہے اس کو بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ او ماتا، یعنی جب یہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، یعنی موت کے وقت اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ تردہ کے دو معنی مصنف نے کیوں کیے؟ ایک کا مطلب کیا ہے؟ آگ میں گرنا، اور دوسرا کا مطلب کیا ہے؟ مرنا۔ وہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ منر ردا الہلاک، یہاں پہ اعراب نہیں لگا ہوا، اگر آپ لغت میں چلے جائیں تو لغت میں جو ہے وہ دو مصدر ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک مصدر جو ہے وہ ردیون ہے، جس میں دال کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہوتی ہے، اور یہ ردا یردی سے ہے، ردا یا یردیو،
फ़अला यफ़इलु के वजन पे है, बाब ज़रबा यज़रिबु। मस्तर क्या आता है, रद यून आता है इसका। उसका माना क्या है, अगर वो फी के साथ इस्तेमाल हो, यानी रदा फिल बि'r अव नहरे, तो उसका मतलब क्या होता है, कुएं या नहर में गिर जाना। तो अगर जो तरद्दा है, जो बाब तफाउल है, वो किससे बनाया गया, रदा यर्दी से बनाया गया है, तो फिर हम जब तरद्दा को फी के साथ रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहन्नम में गिर जाना। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, मस्तर रदन आता है, रदा यानी दाल के ऊपर क्या आती है, जबर आती है। वो किस बाब से होता है, वो बाब आलिमा यालम से है, रादिया यरदयु, रादिया यरदा। उसका मतलब क्या होता है, हलाक होना होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास कुरान मजीद में लफ्ज़ आया, कौन सा, तरद्दा का लफ्ज़ आया, ये बाब कौन सा है तरद्दा का, बाब तफाउल है। तरद्दा या तरद्दा, तरद्दुजन, या तरद्दुजन को क्या पढ़ते हैं, तरद्दी पढ़ते हैं, ठीक है, इलाल करके। तो ये तरद्दा जो है वो आया बाब ज़रबा यज़रिबु से बनाया गया है या बाब आलिमा यालमु से है। अगर बाब ज़रबा यज़रिबु से हो तो इसका मतलब गिर जाना होगा, इज़ा तरद्दा फिन्नार, कि जब वो आग में गिर जाए। दूसरा माना इसका मर जाना होगा जब ये क्या हो, मिनर रदा, रदा यानी दाल के ऊपर क्या लगाएंगे, जबर लगाएंगे, रदा से हो यानी बाब आलिमा यालमु से हो, तो फिर ये किसका मतलब क्या होगा, अल हलाको, मिनर रदा यानी अल हलाको, इसका मतलब क्या, हलाक हो जाना है। अच्छा, इन्ना अलैना, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर क्या है, इन्ना अलैना लल हुदा, ठीक है, हमारे ऊपर है हिदायत देना। हमारे ऊपर क्यों है, मुसन्निफ कहते हैं कि ये हमारे अदल का तकाजा है, बेमुक्तजा अदलना, हमारे अदल का ये तकाजा है कि हम क्या दें, हिदायत भी दें। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी के लिए हिदायत का रास्ता सामने नहीं रखता और उसे पूरी जिंदगी फर्ज करें पता ही नहीं चला कि हिदायत क्या होती है, और फिर आखिरत में अल्लाह जो है वो उसको अजाब भी दे, तो इसे क्या कहते हैं कि ये अदल इंसाफ नहीं हुआ, ये तो जुल्म हुआ कि आपने बंदे को जो है वो सीधा रास्ता बतलाया ही नहीं, उसे पता ही नहीं चला सीधा रास्ता क्या है, और फिर उसे क्या दिया जाए, अजाब भी दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह ने क्या फरमाया कि इन्ना अलैना लल हुदा, कि हमारे ऊपर है, यानी इन्ना अलैना हमारे ऊपर जरूरी है, वाजिब है। अब यहाँ पे सवाल होता है ना कि ये जो अला का लफ्ज लगता है अलैना, कि हमारे ऊपर जरूरी है, इसका तर्जमा क्या अरबी में किया जाता है कि हमारे ऊपर वाजिब है, ठीक है, लाजिम है। तो हम फिर क्या कहते हैं भी अल्लाह के ऊपर वाजिब कैसे हो गया, ठीक है, वाजिब तो चीजें किसके ऊपर होती हैं, बंदों के ऊपर होती हैं। तो वहां पे क्या कहा जाता है कि अदल के तकाज़ों के मुताबिक बहुत सारी चीजें अल्लाह के ऊपर वाजिब हैं, क्योंकि ये बात तय है कि वो कामिल ज़ात है, जुल्म उससे क्या दूर है। जब जुल्म दूर है तो वो अदल के ऊपर चलता है, जब अदल के ऊपर चलता है तो अदल की वजह से बहुत सारी चीजें उसके ऊपर क्या वाजिब हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अदल की वजह से हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो एक करप्ट इंसान को, एक जालिम इंसान को जो है वो जहन्नम में नहीं भेज सकता, अदल की वजह से उसके ऊपर हराम है उसे जहन्नम में भेजना, ठीक है। और जो एक अच्छा इंसान है उसको जुल्म, उसको जो है वो जहन्नम में भेजना, ये भी उसके ऊपर क्या हराम है, ठीक है। तो ये जो हराम आ रहे हैं, वाजिबात आ रहे हैं, इसको सारा उलमा किसके साथ जोड़ते हैं, अदल के साथ जोड़ते हैं। इसी वजह से रवायात में बाकी चीज़ों पे है कि हमारे ऊपर वाजिब है, या इसके ऊपर जन्नत वाजिब हो चुकी है, या इसके ऊपर जहन्नम हराम हो चुकी है, या अल्लाह के ऊपर वाजिब है कि इसको वहां पे भेजे, तो उसका मतलब क्या होता है, यही अदल के क्या होते हैं, तकाजे होते हैं। तो लिहाजा कुरान मजीद की यहाँ पे जो ताबीर आई है कौन सी, ये इन्ना अलैना, कि हमारे ऊपर वाजिब है, हमारे ऊपर है हिदायत देना, तो हमारे ऊपर क्या मतलब कि अदल के तकाजे के मुताबिक ये हमारे ऊपर क्या हो रहा है, वाजिब हो रहा है। हुदा का क्या मतलब है, यानी इलल हक, हक की तरफ हिदायत देना, वो कैसे होती है, बिबास रसुल व नस्ब दलाइल, कि एक तो जो है वो अल्लाह ताला रसुल और अंबिया को भेजेगा, और दूसरा क्या है, उनके सामने क्या रखेगा, दलाइल को क्या है, नस्ब करेगा। दलाइल यानी दलीलें भी वो देंगे, बाकायदा समझाएंगे भी सही। यानी यहाँ पे जो हिदायत का ताल्लुक है वो फकत मानने से नहीं है कि आप चुप करके मानते जाओ, बाकायदा वहां पे क्या रखी जाएंगी, दलाइल क्या रखे जाएंगे कि ये दलाइल हैं और अक्ली दलाइल हैं। ये हिदायत देने के बाद फिर इख्तियार इंसान के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, यानी फिर जबर नहीं होगा, बल्कि फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, ये कानून चलेगा, जो चाहे तो ईमान ले आए और जो चाहे तो इनकार कर दे।
اچھا، وہ ان لنا، اور ہمارے لیے ہے. یہ جو لنا ہوتا ہے یہ ملکیت کو بیان کرتا ہے، ہمارے لیے ہے، یعنی سارا کام، یہ ساری چیز ہمارے لیے ہے، ہماری ملکیت میں. ہمارے لیے کیا ہے؟ للآخرت والاولا، آخرت اور یہ جو دنیا ہے، یعنی آخرت اور دنیا یہ سب ہمارے لیے ہے، یعنی ہم ہی کیا ہیں؟ اسی کے مالک ہیں. اس جملے کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مصنف اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ فلا تنفعنا الطاعات ولا تضرنا المعاصی، کہ ہمیں جو ہے وہ تمہاری اطاعتیں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تم اطاعت کرتے ہو، اور اسی طریقے سے جب تم معصیت کرتے ہو تو وہ بھی ہمیں نقصان نہیں دیتی، کیونکہ جب سارے کا سارا اختیار ہی ہمارا ہے، پوری دنیا ہماری، آخرت ہماری، تو انسان کی معصیت کرنے سے یا پورے کے پورے انسان معصیت کار ہو جائیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا پڑتا ہے؟ ابھی اللہ کے مال کے اوپر کوئی فرق پڑ جائے گا، اس کی ملکیت میں فرق پڑ جائے گا، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پھر جب فرق نہیں پڑتا تو پھر اللہ کہتا کیوں ہے کہ آپ میری اطاعت کریں اور گناہوں سے بچیں؟ تو پھر قرآن مجید کیا آتا ہے کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اس کی کیا مثال دیتے ہیں کہ صحرا میں ایک بندہ جا رہا تھا تو اس نے کہہ دیا جانے والے کو کہ آپ جو ہے وہ پانی لیتے جاؤ، آگے آپ کو کیا ہے؟ پانی نہیں ملے گا، آگے پانی نہیں ملے گا تو پیاس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کہا کہ بھی آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے، میں لے کر جاؤں یا نہ جاؤں؟ ٹھیک ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، فقط میں آپ کی بات کروں کہ آگے جو آپ جا رہے ہیں، آگے کیا ہے؟ خطرہ ہے بہت زیادہ، وہاں پہ تم مر سکتے ہو، لہٰذا تم پانی لے کر جاؤ، اپنے حفاظتی اقدامات پورے کر کے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ایک سیٹ اپ رکھا، ایک آخرت کا نظام ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ انذار کرتا ہے، کہا ہے کہ بھی اس طریقے سے تم اپنی زندگی گزارو تو تب جا کے تم وہاں کے جو آخرت کا خطرہ ہے اس سے بچ سکو گے اور اپنے آپ کو کیا ہے؟ خطروں سے پاک بنا سکو گے. تو یہ انذار، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو اور معصیت سے بچو تو اللہ محتاج ہو گیا، اللہ کو ہماری اطاعت کی ضرورت ہے، یا اللہ کو ضرورت ہے کہ سارے بندے کیا ہیں؟ اس کی معصیت سے بچیں. یہاں پہ بات ضرورت کی نہیں ہوتی، یہاں پہ بات کس کی ہوتی ہے؟ تنبیہ کرنے کی، متوجہ کرنے کی، انذار کرنے کی، کہ جو ایک رحمت کی کیا ہوتی ہے؟ شکل ہوتی ہے، محبت کی شکل ہوتی ہے، کہ رحمت اور محبت اور احساس یہ ہے کہ اگلے بندے کو بتلایا جائے کہ اس چیز میں تمہارا نقصان ہے. اچھا، نار کی صفت قرآن نے کیا رکھی؟ تلظہ رکھی، یعنی ایسی آگ ہے کہ تلظہ. تلظہ مصنف کہتے ہیں اصل میں تلظہ تھا، تو تا کیا ہے؟ اس کی گر گئی ہے، یعنی یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. تلظہ کا کیا مطلب ہے؟ اے تتلہب. تتلہب کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی شعلوں والی، وہ آگ کے جو بڑک رہی ہے، جس کے کیا ہیں؟ شعلے ہیں، بڑکتی ہوئی کیا آگ ہے. اچھا، یہ لا یصلہ، صلا یصلہ کا لفظ گزرتا رہا ہمارے پاس، یعنی جلس جانا. لا یصلہ کا مصنف یہاں پہ معنی کیا کرتے ہیں کہ لا یدخلھا، کہ اس آگ میں داخل نہیں ہوگا، مؤبداً ہمیشہ کے لیے، کہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں داخل نہیں ہوگا. مگر کون داخل ہوگا؟ الا الاشقى، مگر جو شقی ترین شخص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ایک ہوتا ہے شقی، ایک ہوتا ہے اشقا. ٹھیک ہے، شقی تو تھوڑا سرکش ہو گیا نا، ایک کیا ہوتا ہے؟ اشقا، اس سے بھی کیا ہے؟ بڑا سرکش. تو جو بڑے سرکش ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. جو تھوڑی بہت سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد کیا ہے؟ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے. تو اسی وجہ سے مصنف نے یہاں پہ مؤبداً کے معنی کو کیوں لے کر آئے ہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا؟ وہ اس وجہ سے کہ آگے بات کس کی ہو رہی تھی؟ اشقا کی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، شقی ترین کی بات ہو رہی تھی، فقط کیا ہے؟ بدبخت کی بات نہیں ہو رہی تھی، فقط سرکش کی بات نہیں ہو رہی تھی، جو سرکشی میں بہت آگے بڑھ جائے اس کی بات ہو رہی تھی. اشقا کسے کہتے ہیں؟ الشقی الکافر، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی شقی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے، کہ الذی کذب بالحق، کہ جو حق کو کیا جھٹلا دیتا ہے، اور وتولی عن الایمان، اور ایمان سے کیا پھر جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلسے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو یجنبو کا صیغہ ہے یہ فعل مجہول کا ہے. یجنبو یعنی بچا لینا کسی کو، یعنی اس کا مطلب کیا کیا؟ یبعد عنہا، دور کر دیا جائے گا، عنہا عن النار، جہنم سے.
نار سے دور کر دیا جائے گا کس کو؟ اتقا کو، ٹھیک ہے، یعنی جو تقوی میں کیا ہے آگے ہے، متقی ہے، بچنے میں کیا ہے آگے ہے۔ اچھا یہاں پہ جو اتقا کا معنی کیا، اوپر اشقا کا جو معنی کیا تھا شقی سے کیا، اور یہاں پہ اتقا کا معنی کس سے کر رہے ہیں؟ تقی سے کر رہے ہیں۔ یہ صرف کے کیا نام ہے نحو کے قوانین بھی ہیں اور بلاغت کے قوانین بھی ہیں کہ ہر جگہ پہ افعل و تفضیل ضروری نہیں ہے کہ وہ کس معنی میں ہے، وہ افعل کے معنی میں ہے۔ افعل کے معنی کیا مطلب؟ غیر کے اوپر ترجیح کے معنی میں ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ افعل و تفضیل فقط صفت کو بیان کرتے ہیں، وصف کو بس۔ تو مصنف کے بھی یہاں پہ یہی فہم ہے کہ پہلے نمبر پہ جو اشقا آیا جس نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ بھی افعل و تفضیل کو بیان نہیں کر رہا کہ شقاوت میں اعلیٰ ترین درجہ جو ابھی میں نے کیا بیان کیا، وہاں پر مصنف نے تفسیر کیا کی؟ اشقا کی، شقی سے کی، یعنی اشقا آیا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ وصف والا ہے۔ اور اتقا میں کیا یہ تفسیر کی کہ اتقا آیا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ وصف والا ہے۔ وصف کیا مطلب؟ تقی، یعنی تقوی اختیار کرنے والا، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ مصنف کے مطابق اشقا اور اتقا دونوں افعل و تفضیل آئے ہیں لیکن بمعنی الوصف آئے ہیں، ٹھیک ہے، بمعنی وہ تفاضل نہیں ہے کہ جس میں افضلیت کو کیا بیان کیا جا رہا ہو۔ اچھا اب یہاں پہ اتقا کی کیا ہے صفات جو ہے وہ بیان ہونا شروع ہوئی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جہنم سے دور رکھا جاتا ہے۔ اس میں کیا لفظ کہہ دیا کہ اتقا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو متقی ہوگا اس کو دور رکھا جائے گا۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت اس کی یہ بیان کی کہ الذی یؤتی مالہ، کہ جو اپنے مال کو عطا کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کنجوس بندے کا اس میں کام نہیں ہے، مال کو خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ کہاں پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے؟ یعنی ينفقه فی وجوہ البر، کہ نیکی کے کاموں پہ مال کو خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اگلا کیا ہے کہ یتزکا، در حالہ کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ تزکیہ چاہتا ہے، یعنی مال خرچ کرنے کے پیچھے جو اس کا مقصد اور ہدف ہے وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کیا مطلب؟ یعنی یطلب، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان یکون زاکیا عند اللہ، کہ وہ اللہ کے ہاں کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ یعنی امام صادق علیہ السلام جب خمس اور زکوٰۃ لیا کرتے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو کہتے تھے کہ میں اہل مدینہ میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی روایت کے جو جملے میں یاد پڑتے ہیں یوں ہے کہ انی لاکثر اہل المدینہ مالا، لاکثر مالا من اہل المدینہ، یا لاکثر مالا من اہل المدینہ، یوں کہتے تھے کہ میں جو اس شہر کے لوگ ہیں سب سے زیادہ مال میں زیادہ ہوں، لیکن پھر بھی تم سے میں کیوں لے رہا ہوں یہ زکوٰۃ اور خمس؟ اس لیے لے رہا ہوں کہ لیطہروا، تاکہ تمہیں پاک کر دیا جائے، تاکہ تمہارا کیا ہو جائے؟ تزکیہ ہو جائے۔ یعنی جو انسان کا نفس ہے، انسان کا دل ہے، اس کی جو پاکیزگی وہ کس سے آتی ہے؟ عطا کرنے سے آتی ہے، خرچ کرنے سے آتی ہے۔ جو بندہ خرچ نہیں کرتا ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ پاک بندہ نہیں ہے، یعنی پاک نہیں ہے، یہ ایک گندا انسان ہے، اب یوں کہہ دیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی پاکیزگی نام کی چیز نہیں ہے، گندگی ہے۔ کیونکہ جو پاکیزگی کا تعلق ہے وہ خرچ کرنے سے بنتا ہے، لیکن ہر خرچ کرنا نہیں، اس کی بھی کیا صفات ہیں کہ ایک تو وہ مال کو خرچ کرتا ہو، دوسرا اس کی مقصد کیا ہو؟ یتزکا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اور صورتحال کیا ہو کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، بیک گراؤنڈ جو ہے وہ خرچ کرنے کا یہ نہ ہو کہ مال احدن، کہ کسی ایک کے لیے عندہ اس کے پاس من نعمت، کوئی ایسی نعمت نہ ہو کہ تجزا، جس کی جزا دی جا رہی ہو، یعنی پہلے کسی نے اس کے ساتھ نیکی کی ہو اور اب کیا ہے کہ بھی وہ بہت اچھے بندے ہیں، ہر وقت پہ ہمارا کام آتے ہیں، تو ابھی اس لیے ہم اس کو کیا ہے پیسہ دے رہے ہیں، یہ والا مقصد بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ کسی ایسے بندے کو عطا کرے، ہو سکتا ہے اس نے اس کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ کوئی نیکی کرنے کا پروگرام ہی اس کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اس بندے سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، یہ اس کے اوپر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ لہذا قرآن نے اس نقطے کو اٹھایا کہ لوگ جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ مقابلہ کیا چلتا ہے؟ مقابلے والا چل جاتا ہے نظام نا، جیسے آپ نہیں کہتے شادیوں پہ ہمارے ہاں چلتا ہے کہ شادیوں پہ جی ہم نے 1000 دیا، 2000 دیا، تو وہ کہتے بڑی زبردست بات ہے، یہ آپ بھی شادی پہ پیسہ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فوتگی کو وہاں پہ پیسہ دے دیا، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے پیچھے ہدف کہ آج ہم دے رہے ہیں تو کل ہمیں بھی ملے گا، یا انہوں نے ہماری فوتگی پہ دیا تھا تو اس لیے کیا ہے ہم دے رہے ہیں۔ تو قرآن نے جو ہے اس نظریے کو رد کیا کہ یہاں پہ جو اس کے خرچ کرنے کے پیچھے ہدف یہ نہیں ہوتا کہ مال احد عندہ من نعمت، کہ کسی بندے کے لیے جو ہے وہ
کوئی احسان ہو، اس کے کسی نے اس کے اوپر احسان کیا ہو اور کسی نے اس کو کوئی نعمت دی ہو، تو اب وہ اس نعمت کی کیا چاہتا ہو کہ اس کو کیا دی جائے، جزا دی جائے. ایسی کوئی صورتحال بھی نہیں ہوتی. یعنی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ فَيَجْعَلُ مَا أَنفَقَ مُجَازَاتً لَهَا، کہ اب جو ہے وہ کسی نے اس کو کوئی نعمت دی تھی، کوئی احسان کیا تھا، اور اب وہ فَيَجْعَلُ مَا أَنفَقَ، اب وہ جو خرچہ کر رہا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے، مجازاتً لَهَا، اسی کی جزا کے طور پہ کیا خرچ کر رہے. ایسی صورتحال بھی نہیں ہوتی. الا، مگر کیا صورتحال ہوتی ہے، الا یعنی الا کیا مطلب، لیکن. الا یہاں پہ لیکن کے معنی میں لیکن انفقا، لیکن وہ خرچ کرتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ رب اعلی کی جو وجہ ہے اس کو کیا چاہ رہا ہوتا ہے. رب اعلی کی وجہ کو چاہنے کا کیا مطلب ہے، اے طلب رضاہ و ثوابہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کے ثواب کو، اس کی رضا اور اس کی رحمت کو چاہنا ہوتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یہ عن قریب راضی ہو جائے گا، یعنی کس کے اوپر راضی ہو جائے گا، بما یعطیہ من الثواب، کہ جو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرتا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو اتقی ہے، یعنی جو متقی ہے، اس کی جو بنیادی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی، وہ خرچ کرنے کی بیان کی، اور خرچ کرنے کی کیفیت بھی ایسی بیان کی کہ کوئی کسی سے احسان جتلانا یا کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا، اس طرح کی کوئی چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہوتی. جو بھی وہ خرچ کرتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کی خاطر. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.